علی رسول اللہ بعد آج ہم بات کریں گے عید میلاد النبی کی تاریخ پر۔ اس کی شروعات کب ہوئی، کیسے ہوئی؟ ظاہر ہے کہ عہد رسالت میں، عہد صحابہ میں، عہد تابعین میں اور بعد کے ادوار میں اس کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ پھر یہ چیز کیسے رائج ہو گئی اور اس کو کیسے بڑھاوا مل گیا، اس کی مختصر تاریخ دیکھتے ہیں۔ اصل میں اس کی شروعات 2 مرحلوں پر مشتمل ہے، یعنی اس چیز کا رواج 2 مرحلوں میں ہوا ہے۔ پہلا مرحلہ 4 صدی ہجری کے نصف اخیر کا ہے، اور اس وقت اس کی شروعات کرنے والے فاطمی خلفاء تھے، لیکن فاطمی خلفاء حقیقی مسلمان نہیں تھے۔ نیز ان لوگوں نے جو یہ کام شروع کیا تھا عید میلاد النبی کا، تو یہ چیز صرف انہی کی حد تک محدود تھی۔ دنیا کے دوسرے مسلمانوں نے اس کو نہیں اپنایا تھا، فاطمی خلفاء کی کاپی نہیں کی تھی۔ تو یہ پہلا مرحلہ تھا عید میلاد النبی کی شروعات کا، کہ 4 صدی ہجری کے نصف اخیر میں اس کی ایجاد کی فاطمی خلفاء نے، اور یہ چیز انہی کی حد تک محدود تھی۔ اس کی شروعات کا دوسرا مرحلہ یہ ہے جب یہ چیز باقاعدہ مسلمانوں میں رائج ہو گئی، اور یہ ہوا 6 صدی ہجری میں، اور یہ کام کیا 3 لوگوں نے مل کر، یعنی مسلمانوں میں اس کے رواج میں 3 لوگوں نے اپنا کردار پیش کیا ہے۔ اب آئیے ان دونوں مرحلوں کی تھوڑی سی تفصیل دیکھ لیتے ہیں۔ پہلے مرحلے میں یعنی 4 صدی ہجری کے نصف اخیر میں جب سب سے پہلے عید میلاد النبی کی شروعات کی گئی، جسے فاطمی خلفاء نے شروع کیا، تو فاطمی خلفاء نے اس چیز کی شروعات کی، اس کا حوالہ دیکھ لیں۔ امام تقی الدین مقریزی رحمہ اللہ کی کتاب المواعظ والاعتبار جلد 2 صفحہ 436، اس میں وہ وضاحت کرتے ہیں کہ یہ چیز فاطمی خلفاء کے ہاں پائی جاتی تھی۔ چنانچہ لکھتے ہیں وَكَانَ لِلْخُلَفَاءِ الْفَاطِمِيِّينَ فِي طُولِ السَّنَةِ، کہتے ہیں کہ فاطمی خلفاء کے ہاں پورے سال میں اعیاد و مواسم، عید ہوتی تھی، تیوہار ہوتا تھا، جشن ہوتے تھے، مواسم اور کئی طرح کے رسم و رواج ہوتے تھے۔ اور آگے گناتے وہی موسم رأس السنہ موسم اول العام، ان کے ایک جشن ہوتا تھا سال کے اینڈ میں اور نئے سال کی شروعات میں، نئے سال کا جشن ہوتا تھا۔ اور وہ یوم عاشورہ، یوم عاشورہ کا جشن ہوتا تھا، وہ مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور میلاد النبی کا بھی ان کے یہاں جشن ہوتا تھا، ایک اہتمام ہوتا تھا، ایک عید مناتے تھے۔ تو اس بیان کے مطابق پوری دنیا میں سب سے پہلے جن لوگوں نے عید میلاد النبی کی شروعات کی ہے وہ فاطمی خلفاء ہیں، اور ان کا دور ہے 362 ہجری سے لے کر 567 ہجری تک، یعنی یہی وہ دور ہے جس میں سب سے پہلے عید میلاد النبی منائی گئی۔ اب ایک بہت ہی خوفناک بات کہ یہ لوگ تھے کون، فاطمی خلفاء کا اصلی چہرہ کیا تھا؟ تو اس کے بارے میں بہت سارے اہل علم نے یہ وضاحت کی کہ فاطمی خلفاء اصل میں فاطمی نسل سے نہیں تھے، یعنی وہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کی نسل سے نہیں تھے، انہوں نے جھوٹ کا سہارا لیتے ہوئے اپنا یہ نسب بتاتے تھے، لیکن حقیقت میں یہ ایسے نہیں تھے۔ یہ چیز بہت سارے لوگوں نے لکھ رکھی ہے، لیکن سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ یہ لوگ حقیقت میں مسلمان ہی نہیں تھے۔ یہ کون تھے، ان کا کیا معاملہ تھا؟ میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا، امام ابن کثیر رحمہ اللہ جو اہل سنت کے ہاں متفق علیہ ایک مورخ ہیں، انہوں نے ان کے بارے میں کیا لکھا ہے؟ البدایہ والنہایہ جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 376 پر یہ کیا لکھتے ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ لکھتے ہیں کہ حاضر الحاکم بمصر ہوا وسلفہ کفار فساق فجار ملحدون زنادقہ معطلون وللاسلام جاحدون ولمذهب المجوسیة والثانویة معتقدون قد عطلوا الحدود واباحوا الفروج واحلوا الخمر وسفكوا الدماء وسبوا الانبیاء ولعنوا السلف وادعوا الربوبیہ۔ یہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا، یہ ان کے الفاظ ہیں۔ اب اس کا ترجمہ کیا ہے، میں اپنی طرف سے ترجمہ نہیں کرتا، بلکہ اس کتاب کا جو ترجمہ ہوا ہے، اردو ترجمہ ہے تاریخ اسلام کے نام سے، جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 779 780 پر، وہاں سے میں پڑھتا ہوں۔
یعنی مترجم نے اس کا کیا ترجمہ کیا سنیں. اس کا ترجمہ ہے یعنی مصر کا یہ بادشاہ حاکم اور اس کے اگلے سربراہان کافر، فاجر، فاسق، ملحد، زندیق، فرقہ معطلہ سے تعلق رکھنے والے، اسلام کے منکر اور مذہب مجوسیت اور ثنویت کے معتقد تھے. ان تمام لوگوں نے حدود شریعہ کو بیکار کر دیا تھا، حرام کاریوں کو مباح کر دیا تھا، مسلمانوں کا خون بے دردی سے بہایا، انبیاء کرام کو گالیاں دی، اسلاف پر لعنتیں بھیجی، خدائی کے دعوے کیے. یہ ساری باتیں سن 402 ہجری میں ہر طبقہ کے بے شمار آدمیوں کی موجودگی میں لکھی گئی ہیں اور بہت سے لوگوں نے اس میں دستخط کیے ہیں. ملاحظہ فرمائیں، ابن کثیر رحمہ اللہ کی الفاظ، ترجمہ بھی میں نہیں کر رہا، کہیں اور سے نقل کیا، یہ بتاتا ہے کہ فاطمی خلفاء کا اصلی چہرہ کیا تھا. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے پوری دنیا میں عید میلاد النبی کی شروعات کی. ان سے پہلے کسی نے عید میلاد النبی منائی ہو کہیں بھی، کسی بھی حدیث کی کتاب میں، تاریخ کی کتاب میں، تفسیر کی کتاب میں کہیں کوئی نام و نشان نہیں ہے. یہ پہلے وہ لوگ ہیں جنہوں نے عید میلاد النبی کی شروعات کی اور ان کا یہ ہے اصلی چہرہ جو البدایہ والنہایہ امام ابن کثیر رحمہ اللہ کی کتاب سے میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. یہ پہلا مرحلہ ہے عید میلاد النبی کی شروعات کا. لیکن یہ سب کچھ صرف فاطمی خلفاء کرتے تھے. عام مسلمانوں نے، عالم اسلام کی دوسرے مسلمانوں نے جو حقیقی مسلمان تھے انہوں نے اس کو نہیں اپنایا تھا. لیکن 200 سال کے بعد مسلمانوں میں بھی یہ چیز رائج ہوگی اور اس کے پیچھے 3 لوگوں کا ہاتھ تھا. وہ تینوں کون تھے میں وہ تفصیل آپ کے سامنے رکھتا ہوں. سب سے پہلا شخص جس نے مسلمانوں کے معاشرے میں اس چیز کو اڈاپٹ کیا اور رائج کیا اس کا نام ہے ملا ابو حفص عمر بن محمد. 570 ہجری میں اس کی وفات ہے. یہ پہلا شخص ہے جس نے مسلمانوں میں اس چیز کو رائج کرنے کی، شروع کرنے کی کوشش کی. اور یہ بات لکھی ہے شہاب الدین ابو شامہ نے اپنی کتاب الباعث علی انکار البدع والحوادث صفحہ نمبر 24 پر. اس شخص نے تو شروع کرنے کی کوشش کی اور یہ بظاہر عبادت گزار اور نیک معلوم ہوتا تھا، تو اس بندے نے اس کی شروعات کی. لیکن یہ بندہ مالدار نہیں تھا، پیسے والا نہیں تھا، اس پر بہت زیادہ پیسے خرچ نہیں کر سکا، بہت زیادہ رواج نہیں دے سکا. تو ایک دوسرے شخص نے اپنا کردار نبھایا اور وہ ہے ابو سعید مظفر الدین کوکبری. اس کی وفات ہے 630 ہجری میں. یہ پہلا شخص ہے جس نے اس بدعت کو مالی سپورٹ کیا اور اس پر بے تحاشا بہت زیادہ پیسے خرچ کیے اور مسلمانوں میں اس کو بہت بری طرح سے رائج کر دیا. یہ بات لکھی ہے امام ذہبی رحمہ اللہ نے سیر اعلام النبلہ میں جلد 22 صفحہ 336 پر. اس کے بعد ایک تیسرا نام آتا ہے ابو الخطاب ابن دہیہ کا جس کی وفات ہے 633 ہجری. اس شخص نے اس کے لیے علمی دلائل فراہم کرنے کی کوشش کیا، یعنی علمی سپورٹ کرنے کی کوشش کیا اور باقاعدہ عید میلاد النبی کے جواز پر ایک کتاب تالیف کر دی اس نے، جس پر اس نے ابو سعید مظفر الدین نے باقاعدہ اس کو مالا مال کر دیا تھا، بہت سارا انعام دیا تھا. اس کی کتاب کا نام جو بتایا جاتا ہے وہ ہے التنویر فی مولد النبی البشیر. یہ بات بھی لکھی ہوئی ہے سیر اعلام النبلہ جلد 22 صفحہ 336 پر کہ ابو الخطاب ابن دہیہ یہ وہ شخص ہے جس نے اس کو علمی سپورٹ کیا. اور اس کے بارے میں ابن حجر رحمہ اللہ کی کتاب لسان المیزان میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ شخص مجروح شخص ہے، بلکہ بعض لوگوں نے تو اس پر جھوٹ بولنے کی بھی تہمت لگائی ہے. تو یہ کل 3 لوگوں نے مل کے مسلمانوں میں اس کو رائج کر دیا. ایک ملا ابو حفص عمر بن محمد جس نے اس کی شروعات کی مسلمانوں میں، دوسرا ابو سعید مظفر الدین جس نے مالی سپورٹ کیا، اور تیسرا ابو الخطاب ابن دہیہ جس نے علمی سپورٹ کرنے کی کوشش کی. اور اس طرح سے 6ٹھی صدی ہجری میں یہ چیز مسلمانوں میں رائج ہوگی. اس مختصر تاریخ سے پتہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، صحابہ کے دور میں، تابعین کے دور میں اور بعد کے دور میں اس چیز کا کوئی نام و نشان نہیں تھا. اس لیے اس کے بدعت اور بدترین بدعت ہونے میں ذرا برابر بھی شک نہیں ہے. یہ بدعت ہے اور کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اگر اس میں کچھ خوبی ہوتی، کوئی خیر ہوتا تو نبی یہ کام کرتے.
صحابہ یہ کام کرتے، تابعین یہ کام کرتے، لیکن ان لوگوں نے نہیں کیا۔ آپ ذرا اندازہ کریں کہ پوری دنیا میں سب سے پہلے جن لوگوں نے یہ کام کیا وہ فاطمی خلفاء ہیں، اور اسلامی تاریخ بتاتی ہے کہ وہ مسلمان بھی نہیں تھے۔ وہ کیا تھے؟ وہ البدایہ والنہایہ کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اور اس کے 200 سال کے بعد یعنی 6 صدی ہجری میں مسلمانوں میں یہ عمل شروع ہوتا ہے۔ آپ ذرا اندازہ کریں، سوچیں کہ جو عمل 6 صدی ہجری میں وجود میں آیا ہے، اسلام سے اس کا کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ 600 سال تک مسلمان یہ عمل نہیں کر رہے تھے، 600 سال کے بعد یہ عمل شروع ہوا، اس کی کیا حیثیت ہو سکتی ہے؟ تو یہ ہے اس کی حقیقت کہ یہ بعد میں ایجاد کیا گیا عمل ہے، اس لیے بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر